مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ میرے معزز حجاج کرام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت ہم سب کا یہ حج آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ ہمارے استاذ محترم، ہمارے مربی، میرے مخدوم حضرت استاذ مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس عنوان پر وضو کی مانند ہیں، اور میں آپ کے سامنے تیمم بھی اپنے آپ کو کہوں تو یہ بھی شاید بے جا بنے گا۔ ہم حضرت استاد جی سے سیکھتے ہیں، واللہ ایک ایک قدم پر، ایک ایک مرحلے پر ہمیں انہوں نے جو سمجھایا ہے، بتایا ہے، حج جس انداز میں، عمرہ جس انداز میں، زیارت جس انداز میں، وہ میں پڑھا ہوا سبق حضرت استاد جی کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، مکہ مکرمہ کا جو معاملہ ہے یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیا ہے، اور یہ اس دھرتی کی پہلی زمین ہے۔ ہمارے بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، وہ میں یہاں کوٹ کروں گا۔ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو کل کائنات میں پانی تھا، تو پانی کی دو لہروں کو آپس میں ٹکرایا، جس سے ایک جو ہے نا ایک جھاگ سی پیدا ہوئی، اور جھاگ خشک ہوتی گئی تو وہ زمین بنتی گئی، اور جس جگہ وہ جھاگ بنی تھی، پانی کی لہریں آپس میں ٹکرائی تھیں، عین اسی جگہ بیت اللہ شریف قائم ہے۔ اور پھر حضرت فرماتے کہ جو بیت المعمور ہے، فرشتوں کا جو وہ ہے خانہ کعبہ، اگر اس آسمان کی جگہ سے رسی لٹکائی جائے تو وہ سیدھا بیت اللہ شریف کی چھت پر آ کر گرے گی۔ تو وہاں فرشتوں کا معاملہ ہے، اور یہاں فرشتوں کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے۔ فرشتوں کا میں نے اسی لیے کہا کہ یہاں کعبۃ اللہ شریف کے جو ایک ایک رکن ہے اس پر فرشتے بیٹھے ہیں جو مسلمان مطوف کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ مثلا یہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان صرف 70,000 فرشتہ بیٹھا ہے جو ہماری دعا ہم پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی، یہاں سے گزرتے ہوئے وہ اس پر آمین کہے گا۔ تو یہ مکہ مکرمہ اور پھر کعبۃ اللہ کا معاملہ ہے۔ جو مکہ مکرمہ کی زیارات ہیں ان میں سب سے اول زیارات تو وہی ہے جس کا تعلق حرم مسجد حرام سے ہے۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف جو ہے اس سے تعلق ہے۔ میں یہاں دو باتیں عرض کر دوں، ایک مسجد حرام ہے اور ایک حدود حرم ہے، اس میں فرق ہے۔ مسجد حرام حدود حرم میں ایک مسجد کا نام ہے، اور حدود حرم ایک بڑا ایریا ہے۔ اب حدود حرم کا جو ایریا ہے کم از کم کوئی 25 کلومیٹر 24 کلومیٹر کے مربع کی شکل میں، گول دائرہ کی شکل میں۔ یہ حدود حرم کیسے بنا ہے اس کے لیے کتاب الانصاب میں موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو یہاں نصب فرمایا، اور بعض کہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ حجر اسود لائے تھے اور نصب فرمایا، اور وہ سفید پتھر تھا اور اس کی روشنی کی کرنیں جس جس کونے تک پڑی تھی وہ تمام کونوں کو حدود حرم بنا دیا گیا، یعنی جہاں تک اس کی روشنی پھیلی۔ اگر آپ لوگوں کا جانا ہو اور آپ آسانی سے جا سکیں تو جہاں سے شروع ہوتا ہے نا حدود حرم، آج بھی وہاں پر وہ پتھر موجود ہیں جن کو انصاب کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے سفر کے اوپر صحابہ کرام کی مدد کے ساتھ وہاں رکھوائے تھے۔ وہ حدود حرم ہے، وہ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن جو مسجد حرام ہے وہ بیت اللہ شریف ہے اور اس کے ارد گرد کی جگہ ہے۔ اس ساری جگہ میں ہمیں ہمارے بڑے بتاتے ہیں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ آپ ہوٹل میں پڑھیں یا مسجد میں، لیکن یہاں پر لوگ ایک سستی کرتے ہیں، کہتے جی ہوٹل میں بھی 1,00,000 ہے، مسجد حرام میں بھی 1,00,000 ہے تو یہیں پڑھ لیں، اتنا زیادہ نہیں چل سکتے۔ تو میں حاجی فیصل ایوب صاحب کو اللہ غریق رحمت فرمائے، میرے عمرے کے استاذ تھے، ہمارے مربی، ہمارے دوست تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا، وہ آج تک میں نے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے 1,00,000 نماز کا ثواب تو وہاں مل جائے گا، پہلی بات یہ ہے کہ جو مسجد جامع مسجد ہو وہاں ایک نماز کا ثواب 27 گنا ہے، تو مسجد حرام کی نماز کا ثواب 27 لاکھ کے برابر ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں ملا، آپ 26 لاکھ کے ثواب سے محروم ہو گئے، آپ نے اکیلی نماز پڑھ لی۔ اچھا، یا جماعت سے بھی پڑھ لی تو جامع مسجد تو نہیں ہے، پھر بھی وہ ایک ہی نماز کا ثواب ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ جس وقت
حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت بندہ آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس کے اوپر آمین کہتے ہیں. وَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فرمائے جس کی آمین فرشتے کی آمین کے برابر ہو گئی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. فرمائے یہ ثواب جو وہاں اتنے بندوں کو میسر ہے، شاید کسی کی وجہ سے نماز قبول ہو جائے تو اکیلے میں ہمیں وہ ثواب اور وہ بینیفٹ میسر نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو مسجد حرام کا معاملہ ہے، تو یہ جو مسجد حرام ہے ادھر اصل زیارات جو ہے مین زیارات وہ یہاں موجود ہے. جس طرح ہم پہلے عمرے میں جائیں گے تو جب ہم نے مسجد حرام میں پہنچنا ہے تو پہلی نظر میں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت استاد جی سے کہ دعا مقبول ہے، جو بھی چاہے دعا مانگ لیں. بہتر ہے کہ یہی مانگیں کہ اللہ آج کے بعد میری ہر جائز حاجات کو قبول فرما. اب جو بیت اللہ شریف کی زیارات کی بات کروں تو بیت اللہ شریف میں حجر اسود ہے. یہ اصل میں حجر ابیض تھا، یہ سفید پتھر تھا جو حضرت آدم علیہ السلام اس کو جنت سے لائے تھے اور ادھر اس کو نصب کیا گیا. تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہے کہ جو اس کا استعلام کرے تو وہ گناہوں کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہرحال وہ تبدل زمانے سے اس کا رنگ بھی بدلتا رہا. تو یہ حجر اسود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طواف کرتے وقت حجر اسود کو خطاب کر کے کہا تھا کہ آپ ایک پتھر ہی ہیں، لیکن ہم آپ کا استعلام یا چومنا اسی لیے کرتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اس طرح استعلام کیا ہے. تو یہ حجر اسود جو ہے اسے جنت کا ہی پتھر سمجھے اور اس کی زیارت بھی اسی انداز سے ہو. اس کے ساتھ جہاں حجر اسود ہے اس سے پیچھے جائیں تو وہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طواف کے دوران ہاتھ سے چھوا ہے. اس کا استعلام نہیں ہے، یہ ہاتھ سے چھوا ہے. کہتے ہیں یہاں پہ بھی بندے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ رکن یمانی کا مطلب ہے اس طرف یمن ہے تو اس ستون کا نام رکن یمانی کر دیتے ہیں. باقی جو بیت اللہ شریف کے 2 ستون ہیں وہ حتیم کے اندر ہیں. ان 2 ستونوں کا نام رکن عراقی اور رکن شامی ہے. رکن عراقی اس طرف ملک عراق ہے، رکن شامی اس طرف ملک شام ہے، رکن یمانی اس طرف ملک یمن ہے، اور چوتھا جو ستون ہے وہ حجر اسود ہے. اچھا، اب حتیم کیا ہے؟ حتیم کا معاملہ بیت اللہ شریف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا، کنسٹرکشن اور تعمیر پر تھا تو وہ 2 دروازوں پر مشتمل تھا. اور یہ جو حتیم کی جگہ ہے اس جگہ تک اس کی چھت تھی اور مکمل کمرہ تھا. یہ بیت اللہ شریف تھا ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب پر. لیکن جس وقت اس کے زمانے بدلنے کے بعد بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر نو کا وقت آیا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں ابھی بچپن زمانہ وہی چل رہا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا جو کعبہ کے تعمیر کرنے والے تھے. اگرچہ وہ اس وقت اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے تھے لیکن اکثریت ان میں مشرکین کی تھی. انہوں نے ایک فیصلہ کیا، میں کہتا ہوں اللہ نے ان سے کرایا کہ دیکھو ہم نے پیسے تو اکٹھے کر لیے ہیں، ہم کعبہ شریف بنا لیں گے، لیکن اس پیسے میں حلال اور حرام اکٹھے ہو گئے ہیں. حرام پیسے ہمیں اللہ کے گھر پہ نہیں لگانے چاہیے، لہٰذا جن جن کی آمدنی حرام کی ہے ان کو پیسے واپس کر دیں، حلال پیسوں کو اکٹھا رکھیں، اتنی تعمیر کریں گے. سوال اٹھا کعبہ شریف تو پھر پورا نہیں بن پائے گا، اس کے لیے تو سرمایہ چاہیے. کہا جی اس سرمایہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آدھا بنتا ہے آدھا بنائیں گے، چھوٹا بنتا ہے چھوٹا بنائیں گے، حرام پیسہ نہیں لگائیں گے. تو انہوں نے تعمیر کی اور اس جگہ کو کھلا چھوڑ دیا جسے ہم حتیم کہتے ہیں. یہ بھی کعبہ شریف کے اندرونی حصہ ہے. حضرت استاد جی کا جملہ میں کوٹ کروں گا، فرمایا جو حتیم میں جا کے نماز پڑھ لے تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے. تو یہ جگہ ہے. بہرحال رب کریم نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اپنے اعلان نبوت کے بعد حضور پاک نے بھی اس کو باقی رکھا، لیکن ایک موقع پہ فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ عائشہ یہ جو مکہ کی تیری قوم ہے نا، اپنی قوم کی بات فرمائی کہ یہ نئے نئے ایمان لانے والے ہیں. اگر یہ ایمان کے اوپر پرانے وقت میں ہوتے نا تو میں اس کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کرتا اور اپنے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ تعمیر کرتا. یہ بات حضور نے فرما دی. اور یہ بات پھر صحابہ میں چلی، پر خلفاء راشدین نے ایسا نہیں کیا. جب خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا وقت آیا تو انہوں نے اس کی تعمیر نو کر کے نا حتیم کو اس کے اندر داخل کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا تو دوبارہ اس کی تعمیر سے ویسے ہی ایک کمرے پر رکھ دی گئی کہ یار ٹھیک ہے حضور نے خواہش کا اظہار تو فرمایا تھا لیکن حضور نے حکم تو نہیں فرمایا. جس کعبے کی حضور نے زیارت کی ہے اور حتیم میں گئے ہیں تو لہٰذا وہ اسی طرح تھا. آج اگر ہم نے ویسی تعمیر کر لی جیسے
जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला था, तो वो मंजर उम्मत नहीं देख पाएगी जो सरकार दो आलम ने देखा है, और हतीम के जाने से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि हतीम में जाने के लिए तो आम बंदा भी जा सकता है, और बादशाह होते हैं या जिनको इजाजत होती है वो काबे के अंदर जा सकते हैं, इसलिए हतीम को बाहर छोड़ दिया गया। और अल्लाह का करम है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज का सफर शुरू फरमाया है वो भी हतीम के अंदर से फरमाया है। इससे पता चला कि नबी पाक ने अपने गरीब उम्मतियों पर यूं शफकत और रहमत लिल आलमीन फरमाई है कि शायद अगर कोई मेरा उम्मती उस जगह की ज़ियारत करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे कि जहां से मेरे नबी ने मेराज का सफर शुरू किया है, तो वो हतीम ही में हो और बाहर हो। तो ये हतीम है। इस हतीम के अंदर आप गए हैं तो काबा शरीफ के अंदर गए हैं, इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे और वहां पर नमाज पढ़ेंगे। इस हतीम के साथ साथ वहां मकाम इब्राहिम मौजूद है। मकाम इब्राहिम पीले कलर का एक जो है ना वो बना हुआ है, एक शीशे के, उसमें एक कुब्बा सा, उसमें एक पत्थर है। वो मकाम इब्राहिम क्या है? उस जमाने की गो है, जिसको लिफ्ट कहते हैं ना, जिसके ऊपर मिस्त्री मजदूर ठहर के अपनी दीवार कोई बनाने के लिए ऊंचा करते हैं, नीचा करते हैं, तो वो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऑटोमेटिकली जो है वो एक गो और एक लिफ्ट है, जिस पर वो पांव मुबारक रखते थे। वो अल्लाह के फजल से बुलंद भी है और बिल्कुल पस्त भी है, और उसी तरह उन्होंने तामीर फरमाई थी। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, पहला पारा 14वां रकू जो है, तो ये इसी की तरफ है। ये वो कदमों के निशान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मकाम इब्राहिम में रख दिए गए हैं। यहां पर एक और बात है, आप और हम मिल्लत इब्राहिमी पे है ना, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज में फासला कदमों में कितना होना चाहिए? तो अपने आप की मिल्लत इब्राहिमी देखने के लिए उस पत्थर के कदमों के दरमियान फासला देख लें तो समझ आ जाएगा कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जो बैनुल क़दमैन नमाजी को फासला कहा है, 4 अंगल 5 अंगल, वो उतना ही फासला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों कदमों के निशानात में है। मकाम इब्राहिम के साथ साथ अगर आप बैतुल्लाह शरीफ की बाकी ज़ियारत देखें तो पुराने ज़माने में तो कुआं जमजम का बाकायदा लोग जाकर उसकी ज़ियारत करते और सीढ़ियों के जरिए नीचे जाते। अगरचे मैं नहीं गया, हमारे बड़े गए, ये सारे हजरात बताते हैं। आजकल वहां हम जमजम नहीं देख सकते, नहीं जा सकते। बहरहाल सिर्फ जमजम शरीफ जो है वो आपको बाहर से मिलेगा या वहां कूलर के जरिए मिलेगा। यहां पर मैं मखदूम मुकर्रम सैयदुस सादात हजरत मौलाना सैयद महमूदुल हसन मसूदी दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे उस्ताद जी के शेख, हमारे शेखुल शेख हैं, वो एक प्यारा जुमला फरमाते हैं। हम गुज़श्ता से पेवस्ता साल हजरत की खिदमत में हाजिर थे, हजरत उस्ताद जी भी थे, तो वो फरमाने लगे अपने एक ज़ौक़ में, और वाकई ये दिल की कानों से सुने ना तो बंदे को समझ आए। वो फरमाने लगे कि जमजम हमसे नाराज हो गया है, जमजम हमसे नाराज हो गया है। यहां पर लोग आके मिनरल वाटर पीने को तरजीह देते हैं, जमजम नहीं पीते। फरमाया जमजम का कुआं पहले इधर था, अब छुपा दिया गया, उसके बाद कुदई से जाके मिलता है। कुदई एक इलाका है। हजरत हाजरा के साथ हजरत इब्राहिम जब खाना काबा दाखिल होने लगे तो रास्ते में थे, वो पूछ रही थी कहां जाना है, कहां जाना है? तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया था किदा, किदा। उस किदा को कुदई कहते हैं, यानी करीब है, इधर ही है। तो वो एक एरिया है, वो बैतुल्लाह शरीफ से बाहर है, तो कुदई से कहते हैं मिलता है। और आजकल तो कुदई से भी नहीं मिलता, कहते हैं एयरपोर्ट पे जाते हुए तो मिलता है। तो ये बड़ों की बड़ी बात होती है। बहरहाल वहां जमजम शरीफ को हमने पीना भी है और जमजम शरीफ की इज्जत भी कर रही है। और जमजम सिर्फ पानी जमजम नहीं है कि हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी लगी है, जी नहीं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने हजरत इब्राहिम आते थे तो उन्होंने भी पानी नोश फरमाया, फिर कई अंबिया ने इस पानी को पिया। आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब मुबारक को इसमें शामिल करके पूरी उम्मत के मुसलमानों के लिए इसको जो है ना बाए शिफा करार दिया है। तो ये जमजम है। जमजम को शुरू में भी पिए, दरमियान में भी पिए, ज्यादा पिए, सर के ऊपर भी डालें, चेहरे पर भी डालें, बाकायदा। मैं तो छोटा चेहरे को धुलाने की तरतीब देखता हूं इन हजरात ने जो हमें वहां की मोहब्बत सिखाई है। तो ये जमजम की वहां पर मामला मौजूद है। उसके साथ जो है खाना काबा शरीफ के जो वो है अपना सहन है, इस सहन की भी कदर इज्जत एहतराम होना चाहिए, क्योंकि काबा शरीफ को देखने के लिए जो बंदे बैठते हैं वो 2 किस्म के हैं। एक वो हैं जो तवाफ करेंगे, चलो तवाफ के दौरान काबा नहीं देखना, लेकिन 2 लोग और हैं, या जो सिर्फ देखने के लिए बैठते हैं या जो वहां तस्बीहात और तिलावत वगैरह कर रहे होते हैं वो देखते हैं। तो रोजाना काबा पर 120 रहमतें उतरती हैं, जिनमें 60 तवाफ वालों के लिए है, 40 वहां जिक्र इबादत वालों के लिए है और 20 सिर्फ देखने वालों के लिए है। कहते हैं कोई बंदा पहले तवाफ करे, फिर जिक्र भी करे, तिलावत भी करे और बैठ के काबतुल्लाह शरीफ को देख भी ले तो वो 120 रहमतों का मुस्तहिक होता है।
ہمارے دوست ہیں بھائی شمس، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور بھائی قمر، دونوں بھائی ہیں لاہور سے، وہ حج کا ایک کمپنی اور ایک گروپ کو لے کے جاتے ہیں، میرے پہلے حج کے محسن ہیں، انہوں نے ایک جملہ مجھے فرمایا، اور جو فطرتی طور پہ دل میں ہوتا ہے نا، وہ بیماری کا علاج ہو گیا۔ مثلا ہمارے ہاں ایک بیماری ہے، جو میں اپنی بات کروں، باقیوں کا معاملہ اللہ جانتا ہے، کہ ہم جلدی طواف کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، جلدی طواف کریں، جلدی کریں، جلدی کریں، بس جلدی ختم ہو گیا، پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ہاں میں تو 20 منٹ ختم کر چھوڑا، اچھا تے کو گھنٹہ لگے، ہو بڑا اوکھا تھی اسے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ان کی بات سے ہو گیا۔ وہ فرمانے لگے گھنٹہ لگے یا 10 گھنٹے لگیں، جتنا ٹائم ٹھہریں گے 120 رحمتیں، 120 رحمتیں، 120 رحمتوں کے مستحق بنتے رہیں گے۔ اب تمہاری مرضی ہے جلدی کر لو، تمہاری مرضی ہے آرام سے کر لو، اس لیے دھکم پیل اور جلدی کے معاملات ہم نے وہاں نہیں دیکھنے۔ تو یہ جو ہے کعبہ شریف پہ روزانہ کی 120 رحمتیں ہیں، یہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ صفا اور مروہ جو ہے یہاں کی سعی ہے، لیکن جس وقت ہم صفا جائیں گے تو ایک مقدس جگہ سے گزریں گے۔ عام بندہ تو اسے فرش سمجھتا ہے کہ یہ سفید ماربل کا فرش ہے، لیکن وہاں ایک اسلام کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، جو بظاہر تو شاید آپ کو کوئی نشان نہ ملے، لیکن میں اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ زیارت مجھے سب سے پہلے حضرت استاد مولانا غلام فرید صاحب نے بتائی، اور پھر میں نے اسی ترتیب پر دیکھا تو واقعی وہ وہی جگہ تھی۔ جب ہم صفا میں داخل ہونے لگیں گے سعی کے لیے، صفا انٹری کریں گے، تو صفا پہاڑی میں اترنے سے پہلے کعبہ شریف کا جو سفید پتھروں والا ماربل کا صحن ہے، وہاں نیچے اترنے کے لیے اس ماربل کو انہوں نے کٹ پیس پہ لگایا ہے تاکہ پاؤں سلپ نہ ہو۔ یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ دار ارقم ہے۔ دار ارقم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کا پہلا مدرسہ، جس مدرسے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتمم ہے۔ اس کو مدرسہ کہہ دیں، مرکز کہہ دیں، مخزن کہہ دیں، خانقاہ کہہ دیں، مرکز اسلام کہہ دیں، یہ دار ارقم ہے۔ اور جیسے اصحاب صفا کا چبوترا جنت ریاض الجنہ میں اللہ ہمیں نصیب کرائے، وہ وہاں مدینہ طیبہ کا مدرسہ ہے، وہاں کی وصولیوں میں حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے، اور دار ارقم کی وصولیوں میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر کا نام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان جیسے سلاطین اسلام نے کلمہ طیبہ پڑھ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ یہ دار ارقم ہے۔ وہ جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر آئے اور دروازے پر ٹھہرے اور سر لینے کے لیے آئے، سر دے کر گئے، وہ جو پوری ترتیب ہم پڑھتے ہیں، تو یہ دار ارقم ہے، وہ یہی جگہ ہے جب ہم صفا میں داخل ہونے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد صفا کی پہاڑی اور مروہ میں یہ ہم نے اس کی درمیان 7 چکر کرنے ہیں۔ صفا کی پہاڑی کی عظمت کیا ہے؟ یہ جو کوہ صفا ہے، اس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ صفا کی پہاڑی ہے۔ یا معاشرہ قریش کہہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کو خطاب فرمایا تھا، وہ یہ صفا کی پہاڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ صفا کی عظمت اور بھی ہے کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہتے ہیں اصیاف اور نائلہ دو وہ بد نصیب جوڑی تھی جو آپس میں خاوند بیوی نہیں تھے، صرف بی ایف جی ایف کا تعلق تھا زمانہ جاہلیت میں۔ وہ یہاں بری نیت سے آئے تو بت بن گئے، ایک ادھر بت بن گیا، ایک ادھر بت بن گیا، اور یہ قیامت تک کے لیے ایک نشان عبرت بن گئے۔ تو پھر جب صفا مروہ کی صحیح کی باری آئی تو حضور پاک نے صحیح فرمائی، تو لوگوں کے دل میں آیا ادھر اس کا بت، ادھر اس کا بت، اور وہ تو غلط لوگ تھے، کیا کریں؟ تو قرآن نے آیت اتاری، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر ہیں، اسی لیے تمہیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سے صحیح شروع کریں گے تو بروں کا تعلق ہے۔ جی نہیں، گلاب کے پھول میں خوشبو بھی ہوتی ہے اگرچہ نیچے کانٹا بھی ہوتا ہے، تو اس کو آپ نظر انداز فرما دیں۔ یہ صفا اور مروہ کی بات۔ اب صفا کی پہاڑی کا تعلق قیامت سے پہلے کی نشانی میں بھی ہے۔ دابۃ الارض جو نکلے گا قیامت سے پہلے، جس کے خروج کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور 20 سال ہوں گے پھر قیامت میں، اس نے جو مہر لگانا ہے مسلمانوں کے اوپر اور کفار کا معاملہ الگ کرنا ہے، وہ دابۃ الارض بھی اسی کوہ صفا سے نکلے گا۔ یہ کوہ صفا ہے۔ بہرحال اس کے قریب بھی آپ جا سکتے ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں، دعا بھی ہے۔ اور اسی طرح مروہ ہے۔ مروہ کی پہاڑی پہ تو بندہ اگر نیچے سے جائے تو آج کل بیٹھ بھی سکتے ہیں، وہ چھوٹے سے اس کے آثار موجود ہیں۔ اسی طرح یہ جو اپنا یہاں سے اگر ہم آگے نکلیں حرم سے باہر، تو حرم سے باہر کی بھی زیارات ہیں۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے، اس طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گھر،
یہ خانہ کعبہ شریف کے بالکل قریب قریب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں ہے؟ آپ باب ملک فہد کے اوپر ٹھہرے، آپ کی کمر باب کی طرف ہو، آپ کا منہ جس ہوٹل کی طرف ہوگا اس کا نام ہے شرکہ مکہ۔ شرکہ مکہ میں درمیان میں سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، یہ پرانا کلاک ٹاور ہے، اس پہ کلاک بھی بنا ہوا ہے۔ جو اس کے دائیں طرف ایک مسجد بنی ہوئی ہے، یہ جگہ بنو تمیم کی ملکیت تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہی گھر تھا۔ وہ جو آتا ہے نا کہ جب وہ ولید بن مغیرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پٹکا ڈال کے کھینچا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر وہ اوجر رکھنے کی گستاخی کر رہا تھا، تو کوئی وہاں اس وقت نہیں تھا، تو صدیق اکبر دوڑ کے یہاں سے گئے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اسی لیے لڑتے ہو کہ ان کا دعویٰ توحید کا ہے؟ یہ بات حضرت ابوبکر نے کی تھی۔ تو وہ سارے کافر حضور کو چھوڑ کے ابوبکر کو پڑ گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق پہ ظلم و تشدد کیا تھا، تو صدیق اکبر یہیں سے اٹھ کے گئے تھے، اپنے اس گھر میں تھے۔ اس زمانے میں تو جھاڑیاں بھی ہوں گی، اس زمانے میں تو پتھر بھی ہوں گے، اس زمانے میں پہاڑیاں بھی ہوں گی۔ آج بھی کوئی دوڑ کے یہاں سے جائے نا شرکہ مکہ کے ہوٹل سے وہاں تک، تو 4 منٹ تو پھر بھی لگ جائیں۔ اس طرح ہم پتہ نہیں صدیق اکبر کیسے محبت میں دوڑ کے گئے ہوں گے۔ ابھی بھائی اسلین جو پڑھ رہے تھے نا کلام، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ با وفا ابو بکر کتنا ہے۔ یہ ان کا گھر ہے۔ حضرت عمر کا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 گھر ہیں۔ ایک خلافت سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے جو تھا حضرت عمر کا گھر، وہ جبل عمر کی سائیڈ ہے، اور جو اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نے اپنے گھر کے لیے ایک پلاٹ مختص کیا تھا، وہ حی الشہداء میں ہے، جو بنات کا جامعہ ہے، جامعہ ام القری، اس کے ساتھ مصرف الراجی ہے، مصرف کہتے ہیں ATM کو، یہ ATM کے ساتھ گلی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے، اور وہ حضرت عمر کا دوسرا گھر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے وہ گھر ہے یہاں پر، جس کو ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ، اس کے ساتھ یہاں بوابہ علی بھی ہے، تو یہاں سے حضرت علی تشریف لاتے، بوابۃ النبی بھی ہے، گیٹ نمبر 14 ہے، تو یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے۔ اس کو غزہ کی سائڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کو مروہ سے نکلیں تو بڑی آسانی سے بندہ وہاں جا سکتا ہے۔ اور اس کے سامنے رائل فیملی کا ایک محل بنا ہوا ہے۔ رائل فیملی کا جو محل ہے، یہ محل جبل ابو قبیس پہ بنا ہے۔ جبل ابو قبیس اس دھرتی کا کہتے ہیں پہلا یا دوسرا پہاڑ ہے۔ پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس، دوسرا جبل مرسلات، بعض کہتے ہیں پہلا جبل مرسلات ہے جو مینا میں ہے، دوسرا جبل ابو قبیس ہے۔ بہرحال یہ جس جگہ محل بنا ہوا ہے یہ جبل ابو قبیس ہے، اور جبل ابو قبیس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی یادیں وابستہ ہیں۔ ہمارے نبی نے کھڑے ہو کر جو انگلی اٹھائی تھی، قرآن کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا یہ جبل ابو قبیس تھا۔ آدم علیہ السلام نے جن پتھروں کو اٹھا کر کعبہ شریف تعمیر کیا وہ جبل ابو قبیس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو کی، وہ جبل ابو قبیس تھا۔ تو ادھر آج کل یہ رائل فیملی کا محل ہے۔ بہرحال اور غزہ کی سائڈ پر آئیں یعنی مروہ سے نکلیں تو اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر، یہ وہاں ساری ترتیبیں موجود ہیں۔ آج کل وہ مکتب ہے، کس زمانے میں پاکستان کا کوئی دفتر وغیرہ بھی جوازات کے سلسلے میں تھا، تو یہ وہاں پر موجود ہے۔ بہرحال وہاں سے اگر ہم باہر آئیں تو جب ہم وہاں سے باہر آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر تھا، جہاں ان کا کنواں تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم کبوتر چوک سے آ کر داخل ہونے لگتے ہیں۔ کعبہ شریف کا سفید صحن شروع ہوتا ہے، الٹے ہاتھ پہ ہمارے یہ شرکہ مکہ ہے، اور دائیں ہاتھ پہ ہمارے کلاک ٹاور ہے جو نیا بنا ہے۔ تو اس جگہ بن داؤد ہے، یہ بن داؤد والی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنواں بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کا گھر بھی تھا، اس لیے اس کو شار ابراہیم خلیل کہتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ اس سے بھی ہم کعبہ شریف سے اگر باہر آ جائیں تو جبل نور ہے، اور اسی طرح جبل نور کسے کہتے ہیں، اور غار ہرا کا جو ہے یہ میں آپ کی خدمت میں ذرا عرض کر دوں۔ جبل نور، غار ہرا، جو غار ہرا کا معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، غار ہرا جو ہے جہاں پہلی وحی آئی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ بخاری شریف کی پہلے صفحے کی روایات ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کئی راتیں وہاں عبادت فرماتے اعلان نبوت سے پہلے۔ اس وقت تو کوئی عبادت نصی طور پہ نہیں اتری تھی، صرف تذکر، تدبر، تفکر کے کائنات کے اندر سوچنا تھا، تو ہمارے نبی پاک حضرت خدیجہ سے اپنا کھانا وغیرہ بنوا کے وہاں لے جاتے اور کچھ عرصہ وہاں گزارتے۔
ادھر جبرائیل امین آئے اور انہوں نے پہلی وحی اتاری، سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں، یہ غار حرا ہے۔ کہتے ہیں غار حرا میں آج تک نہیں گیا، حضرات گئے ہیں، ہمارے بڑوں کو پتہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس غار سے آج بھی حرم کعبہ شریف نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک نے اس غار کو اس لیے انتخاب فرمایا تھا۔ بہرحال آج کل تو راستے بہت آسان ہیں، پہلے زمانے میں اس پہ جانا مشکل تھا۔ اب مجھے حضرت استاد جی کا مزاج پتہ ہے کہ ادھر جانے کے بجائے زیادہ یہ ہے کہ ہم کعبہ شریف میں وقت گزاریں، صرف پہاڑوں کے اوپر ایسے نہ ہو، بلکہ گزرتے ہوئے آپ ایک زیارت ہے۔ ایک غار ثور بھی ہے۔ غار ثور کیا ہے؟ یہ جو غار ثور ہے یہ وہ غار ہے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا ہے، اور یہ ڈیسائیڈ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا۔ یہ یمن کے راستے پہ ہے غار ثور، حالانکہ جانا تو حضور نے مدینہ تھا، تو پھر یمن کے راستے پہ غار ثور میں قیام کا مطلب یہ جو ہوتا ہے جنگ کے دوران دشمن کی آنکھوں میں جھول دھونک کے اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی ٹیکنیک سے اپنا شکست سے دوچار کرنے کا ایک ٹیکنیک ہے۔ یہ آج کل بھی ہماری فورسز اس کو استعمال کرتی ہیں کہ ہم نے دیکھنا ادھر ہے اور چوٹ ادھر مارنی ہے۔ تو صدیق اکبر کے بارے میں اور ابوبکر حضور کے بارے میں مشہور تھا کہ مدینہ ہی جائیں گے، تو یہ یمن کے راستے پہ گئے اور قیام ادھر فرمایا کہ دشمن مدینہ کے راستے میں ڈھونڈے اور یہاں سے نہ ڈھونڈ سکے۔ اسی کے ساتھ جاتے ہوئے راستے میں ایک نفق ہے مسخوطہ کے ساتھ، اسے نفق ہادی کہتے ہیں۔ نفق ہادی جو ہے یعنی ٹنل، ہادی کوئی عبد الہادی وہاں نہیں تھا، بلکہ یہ ہادی وہ ہے جہاں ابوبکر صدیق اور نبی پاک جانے لگے تو ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانتا تھا، نبی پاک کو چہرے سے وہ نہیں جانتا تھا، تو اس نے حضرت ابوبکر کہا پھر کوئی سفر کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا جی ہاں۔ کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے جملہ بولا وہ سمجھ نہ سکا، فرمایا ھذا ہادی یہدینی، یہ میرے رہبر ہیں، میری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ پیسوں پہ لیا ہوا کوئی گائیڈ ہے جو راستہ دکھا رہا ہے، لیکن صدیق اکبر کا مطلب تھا کہ یہ امت اور ہمارے سب کے رہبر اور ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، وہ نفق ہادی ہے۔ پھر جبل ثور ہے۔ جبل ثور میں وہ جو غار ثور ہے، اس غار ثور کی بڑی لمبی چڑھائی ہے، یہ بہت اونچا ہے اور بہت بلند ہے، میں آج تک وہاں نہیں جا سکا۔ بہرحال کوئی جانا چاہے تو وہاں جا سکتا ہے، کہتے ہیں راستے بڑے انہوں نے وہ کر دیے ہیں، اچھے بنا دیے ہیں۔ یہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزارے ہیں، وہاں پر مکڑی نے جالا تنا ہے، کہتے ہیں کبوتری نے انڈے دیے ہیں، اور وہاں پر یہ قرآن کریم کی آیات تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے وہاں پر جو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کافر آئے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں دیکھ نہ لیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا کہ آپ کا کیا ہوگا کیونکہ آپ اللہ کی امانت ہے، میرے حوالے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا جمع کا صیغہ ہے، یہ پرولر ہے، سنگولر نہیں ہے کہ حضور صرف اپنی بات کریں۔ پہلے انبیاء میں حضرت موسیٰ نے ایک موقع پہ اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا ان ربی معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، وہاں صرف اپنی بات کی تھی۔ ادھر ابوبکر صدیق کی بھی شان واضح ہوئی کہ فرمایا جیسے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے بطور نبوت، ویسے اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے بطور صحابیت۔ تو یہ وہاں ان اللہ معنا فرمایا، یہ وہاں غار ثور ہے۔ اگر ہم اس سے بھی آگے جائیں تو جنت البقیع کی ہے، جنت المعلیٰ کی بات کروں، بعض حضرات اسے مقبرۃ المعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں حضرت اماں پہ جب آتا ہوں تو ایک بات کرتے ہوئے یقین مانے مجھے اجازت دے تو میں جملہ کہوں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر ایک سوال اٹھایا۔ ایک دفعہ حضرت اس حدیث پاک کی شرح فرما رہے تھے کہ حضرت اماں خدیجہ نے نبی پاک کو تسلی دی تھی اور فرمایا تھا واللہ لا یخزئک ابدا، اللہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو مہمان کی عزت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو خود نہیں کما سکتا، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اور آپ جو ہے نا لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، اللہ آپ ضائع نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں یہ امتی ہیں اور حضور کو تسلی دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کا لفظ ہے کہ محدثین نے یہاں سوال اٹھایا کہ کیا کسی امتی میں اتنا پایا ہے، اتنی ہمت جرت ہے کہ وقت کے نبی اور امام الانبیاء جس شخصیت کو تسلی دے؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر حضرت خدیجہ نے کیسی تسلی دی؟ تو 2 جملے فرمایا پہلی بات ہے کہ وہ امتی ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی بھی ہیں، تو بیوی شوہر کو تسلی دے سکتی ہے، اور دوسرا بڑا پیارا جملہ فرمایا زبان خدیجہ کی تھی، مخاطب اللہ تعالیٰ تھا، کہ رب کریم اپنی بات پر حضرت خدیجہ کی زبان سے بات فرما رہے تھے، رب کی مرضی، رب جس کے ذریعے بات کر دے۔ وہ جو درخت سے آواز آئی تھی انی انا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ درخت سے تو آگ نکل رہی تھی لیکن وہ اللہ کا خطاب تھا۔
تو لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک پر یہ کوئی بعید نہیں ہے، تو کہا خدیجہ کی زبان پر خدیجہ کا رب بول رہا تھا، یہ حضرت خدیجہ ہیں۔ جب تک حضرت خدیجہ رسول اللہ کے عقد میں رہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرا نکاح ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں، یہ 40 سال کی ہیں، حضرت رسول اللہ 25 سال کے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، عمر میں بڑی بیوی نبی پاک کو کیوں ملی اس موقع پہ؟ کیا کوئی کنواری، کوئی چھوٹی عمر یا ہم عمر نہیں مل سکتی تھی؟ مل سکتی تھی۔ حضرت عائشہ ملی نہیں ہے تو لیکن وہ مدینہ میں ملی ہیں، یہاں کیوں نہیں ہے؟ محدثین اس کی وجہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر شادی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرورت محمدی کو دیکھا گیا۔ ادھر محمدی ضرورت یہ تھی کہ اب پورے کفر نے حضور کے ساتھ ٹکرانا ہے، اپنے بھی پرائے بن جائیں گے، اور والد کا سایہ بھی سر پہ نہیں ہے، والدہ کا سایہ بھی سر پہ نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنے نہیں ہوں گے تو انہیں تسلی چاہیے، اور وہ بھی گھر سے تسلی چاہیے۔ تو نوجوان کا انتخاب نہیں کیا، اس خاتون تجربہ کار کا اللہ نے انتخاب کیا جو کئی غم سہ چکی ہے اور کئی چیزیں دیکھ چکی ہے، تو اس نے واقعی تسلی دی ہے۔ یہ ضرورت تھی۔ ادھر ضرورت تھی کہ حضور پاک جب مدینہ میں تھے تمام کا تمام شریعت کا ذخیرہ اتر چکا تھا، اب بلیک پیپر چاہیے، صاف کاغذ چاہیے جو اس ذہن سے یاد کرے، امت کو پہنچائے۔ تو اللہ نے انتخاب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ ان کی قبر مبارک جنت المعلی میں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت قاسم رسول اللہ کے بڑے بیٹے، جن سینوں میں باپ والا دل ہے نا، ہم اپنے بڑے بیٹے سے کتنا پیار کرتے ہیں، میرا پہلا پوتر ہے صحیح، ہمارے نبی پاک کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہو۔ حضرت قاسم کہتے ہیں حتیٰ رکبت دابہ، امام ابن سعد نے لکھا اس عمر میں فوت ہوئے کہ وہ چھلانگ مار کے اونٹ پہ چڑھ جاتے تھے، اگرچہ بچپنا تھا، یعنی اتنی وہ ان میں ہوشیاری اور ماشاءاللہ صلاحیت تھی۔ ان کی وفات ہوئی اور ان کی قبر مبارک حضرت اماں خدیجہ کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی آپ نے جانا ہے اور جا سکتے ہیں، آسان طریقہ ہے، نماز کے بعد جائیں تو جنازے کے راستہ کھلا ہوتا ہے، یا صبح کے بعد تو دروازہ کھلا ہی رکھتے ہیں، تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، ان کی قبر مبارک یہاں ہے۔ میں ان کے بارے میں آپ کو ایک جملہ کہوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت قاسم نانوتوی حضرت گنگوہی کے شیخ ہیں رحمہم اللہ، وہ جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو حضرت خدیجہ کی قبر پہ سلام پڑھ کے جاتے ہیں، کہتے ہیں سلام تو ہے، دوسرے لفظوں میں حضرت اماں خدیجہ سے اجازت لے کر جا رہا ہوں کہ سب سے بڑی شخصیت تو مکہ مکرمہ میں ان کی قبر مبارک ہے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ایک ذوق تھا۔ بہرحال ادھر باقی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، کئی تابعین اور ان کی قبور مبارکہ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، ان کی قبر مبارک یہاں ہے۔ جار اللہ زماشری، ان کی قبر مبارک یہاں ہے۔ اس طرح کئی ہمارے متعدد حضرات ہیں، آپ وہاں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ جنت المعلی کے بعد میں ایک بات عرض کروں تو مسجد جن لوگ زیارت کے لیے بہت جاتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی ہے جنات کی 6 مرتبہ ملاقات ہے، جو ایک مرتبہ لیلۃ الجن کی ملاقات ہے ادھر ہے، جب جنات نے حضور کی تلاوت سنی تھی تو فرمایا تھا فلما حضروہ قالوا انصتوا، فرمایا تھا زبان سے خاموش رہو، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنات کو بھی پتہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہوتا ہے اور اس کو سننا ہوتا ہے، لہٰذا اشرف المخلوقات بھی اس بات کا احترام کرے۔ یوں نہیں ہے کہ آج تک وہاں کوئی جن بیٹھا ہوا ہے، بندہ زیارت کے لیے جائے گا تو جن چڑھ جائے گا جیسے لوگ کہتے ہیں، ایسا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے سامنے مسجد شجرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ آڑ بنانے کے لیے درخت چل کے آیا تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جس سے فرمایا سعت الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارتی، وہ مسجد شجرہ ہے۔ اس کے ساتھ دار ارقم بھی ہو گیا۔ اور بہرحال میں 2 باتیں ساتھ عرض کر دوں، صلح حدیبیہ کی جگہ تھوڑا فاصلے پہ ہے، یہ حدیبیہ آج کل اس کو شمیسیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرہ میں آئے تھے تو وہاں پر معاہدہ ہو گیا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں گے، وہ کفار نے روک دیا تھا تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ بعض جو ہے نا ناواقف بندوں نے اسے کہا کہ یہ تو صلح ہے، ساری کافروں کی شرطیں مانی گئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، نبی پاک سے بڑھ کے مومن کون ہوگا۔ انہوں نے جن شرطوں کو تسلیم کیا تھا وہ 10 سال کا معاہدہ تھا، کافروں نے ایک ہی سال میں اس معاہدے کو توڑ دیا، اور جتنے مسلمان اس معاہدے کے دوران پر امن مدینہ آ سکتے تھے اس سے زیادہ کہیں بھی نہیں آئے۔ تو یہ ایک چیز تھی جس کو بعضوں کا سمجھا جا رہا تھا کہ یہ صلح جو ہے یہ نعوذ باللہ دب کے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے آیت اتاری تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ یہاں تھا، وہ شروع میں اس صلح کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں تھے، پھر آیت اتری، حضور پاک کا عمل دیکھا تو تیاری کر لی۔ اس پر حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ایک جملہ فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں قیادت کی سوچ ہوتی ہے، ایک کارکن کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے معاملے میں تو کارکن ہے نا، ان کے جذبے کو نہیں دیکھا گیا، قیادت کی پالیسی پہ عمل کیا گیا۔ اس لیے جذبات کے رو میں بندہ بہہ نہ جائے، اپنے بڑے پر اعتماد کرے۔ تو یہ بھی یہ صلح حدیبیہ ہے، یہاں آپ جائیں گے، یہاں بھی آج وہ درخت موجود ہے، مسجد کے آثار موجود ہیں۔ میں حضرت استاد جی کی میت میں وہاں حاضر ہوا، تو اللہ جل شانہ ہمیں پھر بھی توفیق دے، استاد جی وہاں مراقبہ کرائیں گے تو شاید آپ دیکھیں جو وہاں پر بندے کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ ذرا آنکھیں بند کرے اور دیکھیں 1400 مقدس قدسی ہیں اور وہ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور تن من دھن لوٹانے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ کی طرف سے آیات اتر رہی ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اگر صحابہ کا ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جب آیت اتری، آپ 5 منٹ وہاں مراقبہ کر کے دیکھیں، داڑھی سے بندے کے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ موجود ہیں۔ اور اس کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل تک کی کتابوں میں، میرے پاس جو انجیل ہے وہاں آج بھی ہے کہ 1400 قدسیوں میں وہاں ظاہر ہوگا فارق الالیت، انہوں نے نام لکھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تبدیل کر کے کرسچینٹی نے کیا، لیکن ان کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے، جسے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل کہتے ہیں۔ تو یہ وہاں ہے، اور اس کے ساتھ باقی زیارات تو ہم حج میں دیکھیں گے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ یہ وہ محبوب کی اداؤں کے گزرنے کا نام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، حضور پاک گئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء بھی گئے ہیں، اور تمام انبیاء کرام میں اکثریت کہتے ہیں مسجد خیف ہے مینا کے شروع میں 70,000 انبیاء وہاں ہیں، 70,000 انبیاء نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو مینا کی جو وادی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، اللہ کو تو پتا تھا بکرے نے ذبح ہونا ہے، دمبے نے، تو براہ راست کیوں نہیں کہہ دیا دمبا ذبح کرے؟ کہتے ہیں وہ اسی لیے کہ وہ امتحان پھر کہتے کسے ہے نا، تو وہ چھری یہاں رکھی لیکن وفدیناہ بذبح عظیم۔ یہ مینا کا معاملہ ہے، اور اس مینا کے جو معاملات ہیں یہ ہم نے 8 ذوالحجہ کی 5 نمازیں انشاءاللہ یہاں ادا کرنی ہے، 9 ذوالحجہ کی صبح سمیت، یا اگر صبح مل گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملی رش کی وجہ سے، اگر پہلے زیادہ رونق ہونے کی وجہ سے پہلے لے گئے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے عرفات جانا ہے۔ عرفات میں ہمارے نبی پاک کی جو 5 گھنٹے کی دعا ہے، یوں ہاتھ اٹھائے پھر یوں اٹھائے پھر یوں اٹھائے پھر یوں اٹھائے، صحابہ کہتے ہیں حتی رأینا بہذا ابتہی، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باغ مبارک کی سفیدی ہم نے دیکھ لی، اتنی لمبی دعا حضور نے مانگی۔ اور جس صحابی کو جہاں ٹھہرنے کا حکم دیا حضرت نفیع بن حارث ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو، وہ اونٹنی کی مہار پکڑ کے اسی جگہ ٹھہرے، اگرچہ اونٹنی جگالی کر رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ گر رہی تھی اور اس صحابی کی اس کندھے پر گر رہی تھی، پر وہ وہیں ٹھہرے رہے جہاں حضور نے فرمایا تھا۔ یہ جبل عرفات ہے، تو اس جگہ بھی ہم جائیں گے۔ یہ عرفات کی جو ہے نا وادیاں ہیں، ادھر ایک ایک سیکنڈ کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے ذوق حضرت استاد جی سیکھا ہے۔ میرا ترتیب میری یہ ہوتی تھی کہ پہلے جا کے سو جاؤ، اشراق زوال کے وقت اٹھیں اور پھر وضو کریں اور پھر زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ اس میں تکلیف اور نقصان یہ ہے کہ پہلے اٹھ کے وضو نہیں کریں گے 2-2.5 گھنٹے پہلے، تو جب یہ عرفات کا وقت شروع ہو رہا ہوگا ہم واش روم میں ٹھہرے ہوں گے، اس لیے وہ فائدہ وہاں جانے کا۔ تو شروع میں وہاں سے جائیں، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائیں، منٹ نہیں، منٹ بہت بڑی چیز ہے، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائیں۔ شیطان آج کے دن جتنا سر پر مٹی ڈال کے روئے گا ایسے کبھی نہیں روئے گا۔ تو ادھر جو ہے نا ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اور پھر واپسی پہ مزدلفہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں عرفات میں مانگی سب کی خوشخبری آ گئی قبولیت کی، کچھ کی رہ گئی، جو رہ گئی وہ خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفہ میں آئی کہ یہاں جو ہے نا آپ کی وہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ تو یہ مینا ہے، مزدلفہ ہے، ادھر ہے جو عرفات ہے، تو یہ جگہ ہیں جہاں رب کریم ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ میں نے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں حضرت استاد جی کی سبق کے طور پہ ان کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ آپ کے لیے میرے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔